یہیں سے آدمی اپنے آپ کو پہچانو۔ اے وقت کے فرعونوں، اے اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھنے والوں، اے دولت کے نشے میں، سطح کے نشے میں، پیسے کے نشے میں چور فرعون لوگوں، اپنی حیثیت پہچان لو۔ چند پیسہ آ گیا تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو؟ چند ٹکے کے مالک ہو گئے تو اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے ہو؟ ایک جھٹکے میں قبر کے کھڈے میں دھکیل دیا جائے گا تمہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں صرف ایک میسج جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا کہ اس آیت میں پروردگار عالم ایک پیغام دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اور اس پیغام کے ذریعے ہمیں اپنے عمل کا اور اپنی نیت کا محاسبہ کرنا پڑے گا، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ کچھ عمل اچھے ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ کچھ عمل برے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں قرآن کی زبان میں طیب کہا جاتا ہے، پاکیزہ۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں قرآن کی زبان میں خبیث کہا جاتا ہے، ناپاک، گندے۔ تو کچھ عمل اچھے ہیں، کچھ عمل برے ہیں۔ اسی طرح کچھ نیتیاں اچھی ہیں، کچھ نیتیاں بری ہیں۔ اسی طرح کچھ عقیدے اچھے ہیں، کچھ عقیدے برے ہیں۔ ہر چیز میں دو ہی ڈیوائیڈ ہوگا نا، اچھا ہے یا برا، عقیدہ اچھا ہے یا برا، ایمان صحیح ہے یا غلط، عمل اچھا ہے یا برا۔ اب دوسری زبان میں، شریعت کی زبان میں، اچھے عمل کو نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے، برے عمل کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بولتے نا اے بیٹا یہ مت کرو، گناہ ہے۔ برا عمل ہے تو گناہ ہے، اچھا عمل ہے تو نیکی ہے۔ لیکن یہ عمل اچھا ہے یا یہ عمل برا ہے، یہ طے کون کرے گا؟ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ معیار اور اسٹیٹس اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیسے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ اچھا ہے، کیسے ہم دعوے سے کہیں کہ یہ برا ہے؟ ہم کس طرح سمجھیں کہ یہ کام نیکی ہے اور کس طرح سمجھیں کہ یہ کام گناہ ہے؟ بس جو ٹھوکر لگتی ہے نا، آدمی جہاں مس گائیڈ ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی ٹھوکریں، جن کو بھی ٹھوکریں لگی یہیں آ کے لگی ہیں کہ وہ سمجھنے میں انہوں نے غلطی کر دی۔ اور قرآن اس آیت میں اسی کرائیٹیریا کو بیان کر رہا ہے کہ نیکی کا کرائیٹیریا کیا ہے، اور جب نیکی فکس ہو جائے گی تو گناہ تو آٹومیٹک چھٹ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا۔ بھائی جب ہم نے ایک چیز طے کر دی تو دوسری تو خود بخود طے ہو جائے گی۔ ہم نے میٹنگ یا جلسہ یا تقریر دن میں طے کر دیا تو رات تو خود بخود کٹ گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے نیکی کا کرائیٹیریا فکس کر دیا، اس کا ایک معیار اور اس کا ایک اسٹیٹس کہ یہی نیکی ہے، تب اس کے علاوہ جو ہے وہ کٹ گیا، وہ گناہ ہو گیا۔
اب نیکی کیا ہے، اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت میں اور بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، اور اللہ نے بیان کیا ہے نا، تو چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ساری کائنات کا رچیتا ہے، اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہمارے نیچر اور ہماری فطرت کا بھی خالق وہی ہے، تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کا نیچر کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کی اندر جو میں نے نیچر رکھا ہے، فطرت رکھی ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اس کو بھی لحاظ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں نیکی کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اور نیکی کی وضاحت کی ہے۔ لیس البر، پہلے انسان کے نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے مشرق کی طرف منہ جھکا دے یا مغرب کی طرف چہرہ پھیر لے، تیرے چاہنے سے، تیری مرضی سے، تیرے چہرہ پھرا دینے سے تیرا عمل نیکی نہیں بن سکتا، بلکہ نیکی وہ بنے گا جسے اللہ نیکی قرار دے گا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب وہ تفصیل ہے، اللہ نے نیکی کی تفصیل بیان کی کہ نیکی ہے کیا کیا نیکی ہے اور کیسے ایک عمل نیکی بنتا کیسے ہے، وہ ساری باتیں قرآن میں بیان کی گئی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آگے جیسا وقت آئے گا، سمے آئے گا، بیان کریں گے۔ مگر یہاں سے ایک سبق تو مل گیا نا کہ ہماری مرضی، ہماری چاہت، ہمارا انٹینشن، ہمارا ارادہ، ہماری تمنا، ہماری آرزو، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ جو اللہ کی مرضی، نیکی وہ جو نبی کی مرضی، اس لیے کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی نبی کی مرضی ہے، اور جو نبی کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے۔ بھئی وہاں تو معاملہ ایک ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ جب ساری چیزیں برابر، تو پھر اللہ کی مرضی، نبی کی مرضی، اور نبی کی مرضی خدا کی مرضی۔ وہاں مرضی میں فرق نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کے امتحان کے لیے، جانچنے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سی سوال اچانک ذہن میں آ گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ اور رسول ہے نا، بولو، ہے نا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، کلمے میں بھی دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا۔ اگر اللہ کہے مغرب کی 3 رکعت پڑھو، مثال دے رہا ہوں، اور رسول بولے نہیں 4 پڑھو، تو آپ 4 پڑھو گے کہ 3؟ ایک مثال ہے، اللہ کہے 3، نبی کہے نہیں 4، تو ہم اللہ کی مانیں گے کہ رسول کی؟ بولیں، ہاں، اللہ کی۔ اللہ کو مانا ہی رسول کے وسیلے سے، اور رسول کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ڈائریکٹ چھلانگ، وہی بندروں کی طرح۔ یہ ڈائریکٹ والے اسی لیے تو مر رہے ہیں، اسی طرح ڈائریکٹ والے ہیں، اسی میں جا رہے ہیں، اللہ کی مانے گا۔ اللہ کو مانا ہی رسول کے وسیلے سے، اگر رسول نہ ہوتے تو خدا کا پتہ کون بتاتا تجھے؟ اب آپ چکر میں پڑ گئے نا کہ ادھر بولتے تو پھنستے ہیں، ادھر بولتے تو پھنستے ہیں۔ مگر مجھ سے اگر آپ جواب پوچھیں گے تو میں کہوں گا آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی محمل ہے۔ ابے اللہ چاہے 3 تو رسول کیوں چاہیں گے 4؟ اس لیے کہ جو اللہ کی مرضی وہی تو رسول کی مرضی ہے، اور جو رسول کی مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے۔ بس یہی تو دھوکہ کھا گئے نا، فوراً راستہ تلاش کرنے لگے، یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے کیسے یا بولیں گے کیسے، اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے جس کے عمل کو
اور جس کے قول کو اللہ نے ضمانت دے دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، وہ جو بولتا ہے ہماری مرضی سے بولا کرتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے کیسے بولیں گے؟ چار پڑھو، یہ سوال ہی بیکار ہے، محمل ہے۔ بہت سے اٹپٹے سوال ہوتے ہیں نا، محمل سوال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی سوال ہے۔ بہرحال بات آ گئی تو میں نے پوچھ لیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت، نبی کی طبیعت کا نام دین اور اسلام ہے۔ یہ اسلام ہماری مرضی سے نہیں چلے گا، یہ اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، ہم جو چاہیں، ہم جو سمجھیں وہ اسلام ہے، نہیں۔ اللہ جو کہے، نبی جو فرمائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ابھی قربانی کا مسئلہ چل رہا ہے نا، ارے صاحب آپ دیکھیے فیس بک پہ ایک سے ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ایک سے ایک مفتی صاحب فتوے لمبے لمبے جھاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نہیں سمجھتے، اگر غلط فتویٰ دیا، غلط مسئلہ بتایا تو صرف گناہ ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتا دیا کفر تک ہو جاتا ہے۔ آپ کیا ادھیکار ہے کسی جاہل کو دین کا مسئلہ بتانے کا؟ کیا ادھیکار ہے؟ اور اگر کوئی پوچھے بھی تو اس کا ایک ہی جواب، جیسے مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، مجھ سے کہا حضرت فتویٰ چاہیے، میں نے کہا مفتی کے پاس جاؤ، فتویٰ چاہیے مفتی کے پاس جاؤ، مسئلہ سمجھنا ہے مجھ سے پوچھئے، میں مسئلہ بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، باقی لکھ کے دینا، سند لگا کے دینا، یہ مفتی کا کام ہے، میرا نہیں۔ تو اگر فتویٰ چاہیے تو مفتی کو پکڑو، سمجھنا ہے زبانی تو میں بتا رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن لکھ کے نہیں دوں گا۔ لکھ کے دینے کا اتھارٹی، پاور وہ صرف مفتی کے پاس ہے۔ تو جب میرے پاس نہیں ہے تو میں کون کیوں لکھ کے دوں؟ بھئی اپنی حد تو پہچانو، اپنی لمٹ میں رہنا سیکھو۔ جب دین کے معاملے میں ہم جاہل ہیں تو پھر علامہ بنتے کیوں ہیں؟ بڑا عجیب دور آ گیا، اتنا خطرناک دور ہے کہ 5 وقت کی نماز اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو غوث پاک سے تو کم سمجھتے ہی نہیں، اور اگر تہجد پڑھ لیا تو پھر تو غوث اعظم سے 2 قدم آگے آ گیا۔ اور اشراق اور نوافل اور یہ ساری صلاۃ الاوابین اور صلاۃ زوال یہ سب پڑھ لیا، ارے باپ رے، پھر تو آسمان ہی کی طرف دیکھتا ہے کہ اب جبریل میرے پاس بھی آنے والے ہیں۔ جاہل پنا، جہالت، illiteracy، I am something، ابے you are nothing، کچھ اوقات نہیں ہے ہماری تمہاری۔ کیا اوقات ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ کتنا پاور ہے تیرے اندر؟ دیکھ لیا، ایک معمولی سے وائرس نے گھر میں گھسیڑ دیا تجھے، تیری ساری طاقت دھری رہ گئی، تیرا سارا پاور ختم ہو گیا، فضاؤں میں اڑنے والا زمین دوز ہو گیا، ستہ اور طاقت میں نشے میں چور فرعون بل تلاش کرنے لگے، منہ پہ کپڑا لپیٹ کے گھومنا شروع کر دیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا، چہرہ چھپانے لگے مرد و عورت۔ یہ حیثیت ہے کہ ایک معمولی سے وائرس نے تیری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ موت کے خوف نے ہمیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ معمولی سے موت کے خوف نے جب ہماری زندگی میں اتنا انقلاب پیدا کر دیا تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کی خشیت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہوگا؟ اس کی سوچ کیسے بدلتی ہوگی؟ اس کے انٹینشن کیسے چینج ہوتے ہوں گے؟ اور اس کی نیتوں میں کیسے پیورٹی آتی ہوگی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو جاتا ہے۔
चाहे कितना लपेट के घूमो, जिस दिन कुदरत लपेटना चाहेगी लपेट लेगी। चाहे कितना ही ठट्ठा लगा के घूम, जिस दिन कैच करना होगा एक इशारे में चला आएगा। तेरी ताकत यही है, तेरी हैसियत यही है, तेरी जो कैपेबिलिटी और सलाहियत है बस यही है। यहीं से आदमी अपने आप को पहचानो। ऐ वक्त के फिरौनों, ऐ अपने आप को जमीन का खुदा समझने वालों, ऐ दौलत के नशे में, सत्ता के नशे में, पैसे के नशे में चूर फिरौन लोगों, अपनी हैसियत पहचान लो। चंद पैसा आ गया तो अपने आप को खुदा समझ रहे हो? चंद टके के मालिक हो गए तो अपने आप को फिरौन समझ रहे हो? एक झटके में कब्र के खड्डे में ढकेल दिया जाएगा तुम्हें। तुम्हारी हैसियत क्या है? ये तो अल्लाह का एक मामूली सा लश्कर है यार, जो नजर नहीं आता। उसने खाली हुक्म दिया और हालत भी बिगड़ गई। पूरी दुनिया सन्नाटे में, लॉकडाउन में आ गई। अपनी हैसियत पहचाने। बैर क्या, मैं बताना ही चाहता हूँ कि आदमी अपनी हैसियत में रहे, अपनी लिमिट में रहे। अगर हम जाहिल हैं तो जाहिल हैं, आलिम है तो आलिम है, मुफ्ती है तो मुफ्ती है। जाहिल है आलिम ना बने, आलिम है तो मुफ्ती ना बने, मुफ्ती है तो मुहद्दिस बनने की कोशिश ना करें। जो हैं वो हैं।